سب سے پہلی بات یہ، اور یہ ہمیں ہمیشہ ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تقریریں کرنے سے، تقریریں سننے سے یہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو علم بے شک تھوڑا ہو لیکن عمل اس پر پورا ہو تو یہ تو نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن علم بہت زیادہ ہو اور عمل نہ ہو یہ انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محرم شریف کے حوالے سے آپ یہ آیہ مبارکہ یاد رکھیں گے کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا، یعنی جو اچھی زندگی گزار رہا ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس اولاد ہے، جس کے پاس زمینیں ہیں، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔ لیکن نہیں، قرآن نے کہا کہ انعام صرف 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور وہ رب العالمین خود فرما رہا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ کون سے ہیں؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، صدیق سچ بولنے والے، والشہداء اور شہید، یہ جو اب موضوع شروع ہوگا نا، والصالحین اور وہ نیک لوگ جو برائی نہیں کرتے نیکیاں کرتے۔ یہ 4 طبقے، اس میں دولت کا کوئی تذکرہ نہیں، اولاد کا تو کوئی تذکرہ نہیں، خاندان کا کوئی ذکر نہیں، اور بڑی چودراہٹ کا، اس کا کوئی یہاں قرآن کریم میں ذرا بر بھی کوئی تصور بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے نفس کے خاص ساتھ لڑتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، یعنی خواہشات کچھ اور ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں لیکن وہ ان پر عمل نہیں کرتا، شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نیک۔ صالحین میں سے یہ بات کہ جو کسی فرض کو نہ چھوڑے، کسی واجب کو نہ چھوڑے، کسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑے، یہ اور حرام کے قریب نہ جائے، مکروہ تحریمی کے بارے میں وہ کوئی اپنے ذہن میں یہ کوئی چیز رکھے کہ یہ بھی میں کر سکتا ہوں، ناجائز کے وہ قریب نہ جائے، اس کو کہتے ہیں صالح، اور صالحین کا معنی یہی ہے۔ یہ 4 طبقے ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے۔ اولئک الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں، فردوس کہتے ہیں جنت کو، جو جنت کے وارث بنیں گے۔ 4 طبقے، ان میں سب سے پہلے انبیاء کا، کیونکہ نبی سے افضل کوئی بھی نہیں۔ نبی سے افضل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی سے افضل امتی ہو جائے، نہیں۔ تو انبیاء یہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام نبوت پر فائز فرمایا، اور مقام نبوت پر فائز جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی غیر مشروط ہمیں اطاعت کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ اگر ٹھیک کام کریں تو تم ان کی اتباع کرو، پھر نہیں ہے تو نہ کرو، نہیں، انبیاء کی اطاعت یہ فرض ہے اور غیر مشروط فرض ہے۔ اب صدیقین، دوسرا درجہ، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو سچ بولے ایک، اور ہر سچی بات جو اس کے سامنے رکھی جائے اس کو وہ سچ کہے، یعنی کسی سچ کو اس کا وہ انکار نہ کرے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب جو آپ کو دیا گیا ہے ابو بکر صدیق، یہ اسی وجہ سے ہے
کہ انہوں نے زندگی بھر کبھی اسلام کی کسی چیز کو جو سچ اور حق تھی انہوں نے شک سے نہیں دیکھا، انہوں نے اس کو سچ سے دیکھا اور اس کی تصدیق کی۔ اس میں عموماً جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے ان کی تو ساری زندگی سچائی سے بھری ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج راتوں رات سیر کی، مسجد اقصی میں گئے، پھر ہم سدرۃ المنتہا میں گئے، مالائے اعلیٰ میں گئے، اللہ تعالیٰ کی خاص جناب میں حاضری ہوئی۔ تو وہ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آنے والی ہی نہیں تھی، آج تک کئی لوگوں کی ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو کافروں نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں کا نبی کتنی بڑی غلط بات کر رہا ہے۔ وہ تو جھوٹ کا لفظ کہہ رہے تھے کہ کتنی غلط بات ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو جہل جا رہا تھا یہی بات سن کر، اور وہ تو سب سے بڑا دشمن تھا اگرچہ چچا تھا، تو آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ آج آپ نے اپنے نبی کی بات سنی ہے کہ آپ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کیا فرما رہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آج راتوں رات مسجد اقصی میں گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، پھر میں واپس آ گیا۔ تو یہ ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ یہ بات وہ ایک کافر سے سن رہے ہیں، اگر کسی مسلمان سے بات سنی جائے اس کو بھی چھان بین کرنا پڑتی ہے، قرآن میں اس کا حکم ہے، لیکن اس نے جب یہ بات آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے پوچھا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اب یہ کافر سے پوچھ رہے ہیں۔ کافر کی بات پر اعتبار نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کافر کو نہیں دیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہونے والی بات کو دیکھا۔ اس نے کہا ہاں انہوں نے خود کہا ہے، میں ابھی سن کر آیا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ حق ہے، سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو وہاں سے پھر آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑا، یعنی سچ بولنے والے اور سچ کی تصدیق کرنے والے۔ اب دیکھیں یہ سچ بولنے والا شخص جو ہے یہ شہید سے پہلے درجے میں ہے، شہید کا درجہ تیسرا، اور سچ بولنے والا ساری زندگی سچ بولنے والے شخص کا درجہ وہ شہداء سے پہلے، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ شہداء کا ہے جس نے اسلام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور شہید کی آگے بڑی لمبی تعریفیں ہیں کہ وہ وہاں ہی اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو، اسپتال تک نہ پہنچا ہو، کوئی چیز اس نے کھائی پی نہ ہو، بس وہ تلوار کا وار ہوا یا نیزے کا وار ہوا تو وہ وہاں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اپنی جان پیش کر دی، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور صالحین کہ جو عمر بھر شیطان سے، نفس امارہ سے لڑائی کرتے کرتے وہ ایمان کی حالت پر اس دنیا سے چلا گیا، کوئی فرض نہیں چھوڑا، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی سنت نہیں چھوڑی، کسی حرام کو اس نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی مکروہ تعلیمی کی طرف اس نے دیکھا نہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ چار طبقے یہ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان چار کو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ کہا ہے۔ اور اب یہ شہداء کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں میں کل آپ سے گزارش کروں گا کہ شہید کے بارے میں کیا ایمان رکھنا ہے، شہید کون ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا ایمان رکھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ کل بات ہوگی، لیکن رات کو